بسم اللہ الرحمن الرحیم نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے نار، جس کا معنی ہے آگ۔ توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف نون، واو اور را، نور جسے کہا جاتا ہے۔ آگ جب جلتی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ روشنی ہوتی ہے، اور اسی مناسبت سے اس آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کو نار کہا جاتا ہے۔ بس نار کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ آگ یا آگ کا شعلہ۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اس ساری کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے اندر جو جو صفات ہیں، لوہا ہو، ٹھوس چیزیں ہوں، یا جو گیس کی حالت میں ہے وہ چیزیں ہوں، یا لیکوڈ مائع کی شکل میں چیزیں، ان کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر رکھنے والا وہی ہے جو ان کا خالق ہے۔ کسی اور نے نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کائنات میں جو عناصر پائے جاتے ہیں، ایلیمنٹس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ ہم نے پیدا کی ہیں۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، دعویٰ اسی کا ہے جو اس کا خالق ہے۔ تو ہر آگ، اس کے اندر جو بھڑکنے کی صلاحیت ہے اور جلانے کی صلاحیت ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید بعض ایام کو، بعض دنوں کو ایام اللہ، اللہ کے دن کہتا ہے۔ سارے کے سارے دن، ہر دن اللہ کا دن ہے، لیکن جب خاص طور پر کسی دن کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دن میں کوئی ایسا خاص واقعہ، کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو اللہ کے ہاں اہم ہے اور اللہ سے منسوب ہے، تو اس کی وجہ سے بالخصوص اس دن کو یوم اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ایام اللہ۔ اسی طرح ہر آگ کے اندر بھڑکنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایک خاص آگ ہے، اور وہ اس دنیا کی آگ سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اس کی جو تپش ہے، اس کا جو جلانے کی صلاحیت ہے اور اس کا جو بھڑکنا ہے وہ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے۔ تو اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے نار اللہ، یعنی جس کو اللہ کی آگ، یعنی جس کو اللہ نے اس گویا کہ عام آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ بھڑکایا ہے، بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ تپش کی حامل ہے۔ نار اللہ الموقدہ، الموقدہ کے بنیادی حروف واو، قاف اور دال ہے، اور اس واو، قاف اور دال کا جو اصل معنی ہے وہ بھی آگ کا ہے، یا آگ کو بھڑکانے اور روشن کرنے کا۔ ایک لفظ ہے وقود۔ قرآن مجید نے جب چیلنج کیا کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو کہ اگر تم اس بات میں شک میں مبتلا ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم شک میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو پھر سب مل کے آ جاؤ اور اپنے جتنے مددگار ہیں ان کو بھی، جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اس قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر فرمایا اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہرگز کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے، اور کفار ایسا کرنے میں ناکام رہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا وقود انسان بھی ہیں اور پتھر بھی۔ وقود اس ایندھن کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور یہ وقود کا لفظ بھی اسی واو، قاف اور دال سے ہے۔ بس معنی کیا ہے؟ آگ کا بھڑکنا، آگ کا روشن ہو جانا، آگ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ وقود اس کے معنی کو اور اچھی طرح بیان کر دے کہ
کہ وہ ایندھن کے جو آگ میں ڈال کے جب ڈالتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتی ہے، اس کو اسی بھڑکنے کی مناسبت سے وقود کہا جاتا ہے۔ الموقدہ، بھڑکائی گئی، وہ آگ جس کو بھڑکا دیا گیا ہو، جس میں ایسا ایندھن ڈال دیا گیا ہو کہ جس کے ذریعے وہ بہت شدت کے ساتھ بھڑک جائے۔ تو یہ ساری تاکید، ایک تو نار اللہ کہہ دینا ہی بڑی تاکید ہے کہ اللہ کی آگ، اور پھر الموقدہ جس کو بھڑکا دیا گیا ہے، وہ آگ کے جس کو بھڑکا دیا گیا ہے، اور بھڑکانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے اپنے مجرموں کو، اپنے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے اس آگ کو بھڑکایا ہے۔ پس نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ آیت نمبر 7 انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔